بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، اور ہوس مت کرو جس چیز میں بڑائی دی اللہ نے ایک کو ایک پر۔ معروف و مسائل۔ آیت میں ان غیر اختیاری فضائل کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے جو دوسروں کو حاصل ہو۔ وجہ یہ ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو دوسروں سے مال و دولت، آرام و عیش، حسن و خوبی، علم و فضل وغیرہ میں کم پاتا ہے تو عادتاً اس کے دل میں ایک مادہ حسد کا ابھرتا ہے، جس کا تقاضا کم سے کم یہ ہوتا ہے کہ میں بھی اس کے برابر یا زیادہ ہو جاؤں، اور بسا اوقات اس پر قدرت نہیں ہوتی، کیونکہ بہت سے کمالات ایسے ہیں جن میں انسان کے سعی و عمل کو کوئی دخل نہیں، وہ محض قدرت کے انعامات ہوتے ہیں، جیسے کسی شخص کا مرد ہونا، کسی اعلیٰ خاندان نبوت میں یا خاندان حکومت میں پیدا ہونا، یا حسین و خوبصورت پیدا ہونا وغیرہ۔ جس شخص کو یہ انعامات حاصل نہیں، وہ اگر عمر بھر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ مثلا مرد ہو جائے یا خاندانی سید بن جائے یا اس کا ناک نقشہ قد قامت حسین ہو جائے، تو یہ اس کی قدرت میں نہیں، نہ کسی دوا و علاج یا تدبیر سے وہ ان چیزوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ اور جب دوسرے کی برابری پر قدرت نہیں ہوتی تو اب اس کے نفس کو یہ خواہش جگہ پکڑتی ہے کہ دوسروں سے بھی یہ نعمت چھن جائے تاکہ وہ بھی اس کے برابر یا کم ہو جائے۔ اس کا نام حسد ہے، جو انسانی اخلاقی میں انتہائی شرمناک اور مضر خصلت ہے، اور دنیا کے بہت سے جھگڑوں اور فسادات، قتل و غارتگری کا سبب ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت نے اس فساد کا دروازہ بند کرنے کے لیے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، یعنی اللہ نے یہ تقاضائے حکمت و مصلحت جو کمالات و فضائل لوگوں میں تقسیم فرمائی ہیں، کسی کو وصف دے دیا، کسی کو کم، کسی کو زیادہ، اس میں ہر شخص کو اپنی قسمت پر راضی اور خوش رہنا چاہیے، دوسرے کے فضائل و کمالات کی تمنا میں نہ پڑنا چاہیے کہ اس کا نتیجہ اپنے لیے رنج و غم اور حشر کے گناہ عظیم کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ جس کو حق تعالیٰ نے مرد بنایا وہ اس پر شکر ادا کرے، جس کو عورت بنایا وہ اسی پر راضی رہے، اور سمجھے کہ اگر وہ مرد ہو جاتی تو شاید مردوں کی ذمہ داریوں کو پورا نہ کر سکتی اور گنہگار ہو جاتی۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت پیدا کیا اس پر وہ شکر گزار ہو کہ اس کو ایک نعمت ملی، اور جو بدصورت ہے وہ بھی رنجیدہ نہ ہو اور سمجھے کہ میرے لیے اسی میں کوئی خیر مقدر ہوگی، اگر مجھے حسن و جمال ملتا تو شاید کسی فتنہ اور خرابی میں مبتلا ہو جاتا۔ جو شخص نسب کے اعتبار سے سید یا ہاشمی ہے وہ اس پر شکر کرے کہ یہ نسبت اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اور جس کو یہ نسبت حاصل نہیں وہ اس فکر میں نہ پڑے اور اس کی تمنا بھی نہ کرے، کیونکہ یہ چیز کسی کوشش سے حاصل ہونے والی نہیں، اس کی تمنا اس کو گناہ میں مبتلا کر دے گی اور بجز رنج و غم کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ بجائے نسب پر افسوس کرنے کے اعمال صالحہ کی فکر میں زیادہ پڑے، ایسا کرنے سے بڑے نسب والوں سے بڑھ کر ہو سکتا ہے۔ عمل
بعض آیت قرآنی اور ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسابقت فی الخیرات یعنی نیک کاموں میں دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کا حکم یا دوسروں کے فضائل و کمالات کو دیکھ کر اس کی تحصیل کے لیے سعی و عمل اور جد و جہد کی ترغیب آئی ہے، تو ان اعمال و افعال سے متعلق ہے جو انسان کے اختیار میں ہیں اور کسب و اکتساب سے حاصل ہو سکتے ہیں، مثلاً علمی فضائل و عملی و اخلاقی کمالات کسی کے دیکھ کر اس کو حاصل کرنے کی جد و جہد محتسن اور پسندیدہ عمل ہے۔ یہ آیت اس کی منافی نہیں بلکہ آیت کا آخری حصہ اس کی تائید کر رہا ہے، جس میں ارشاد ہے للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، یعنی جو کوئی چیز مرد کے کسب و عمل کے ذریعے حاصل کی اس کو اس کا حصہ ملے گا، اور جو عورتوں نے سعی و عمل کے ذریعے حاصل کی اس کو اس کا حصہ ملے گا۔ اس میں یہ ارشاد موجود ہے کہ فضائل و کمالات کی تحصیل میں کسب و اکتساب اور جد و جہد بیکار نہیں، بلکہ ہر مرد و عورت کو اس کا صحیح و عمل کا حصہ ضرور ملے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کسی شخص کے علمی، عملی، اخلاقی فضائل کو دیکھ کر ان کی تمنا اور پھر تمنا پوری کرنے کے لیے اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کسی شخص کے علمی، عملی، اخلاقی فضائل کو دیکھ کر ان کی تمنا اور پھر تمنا پوری کرنے کے لیے سعی و عمل اور جد و جہد کرنا مطلوب اور محتسن ہے۔ یہاں ایک مغالطہ بھی رفع ہو گیا کہ جس میں بہت سے نواقف مبتلا ہوا کرتے ہیں، بعض تو غیر اختیاری فضائل کی تمنا میں لگ کر اپنے عیش و آرام اور سکون و اطمینان کو دنیا ہی میں برباد کر لیتے ہیں، اور اگر نوبت حسد تک پہنچ گئی تو یعنی دوسرے کی نعمت کے زوال کی تمنا ہونے لگی تو آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے، کیونکہ حسد کے گناہ عظیم کا ارتکاب ہوا۔ اور بعض وہ لوگ بھی ہیں جو اپنی سستی، کم ہمتی بلکہ بے غیرتی سے اختیاری فضائل حاصل کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے، اور کوئی کہے تو اپنی کم ہمتی اور بے عملی پر پردہ ڈالنے کے لیے قسمت و تقدیر کے حوالے دیتے ہیں۔ اس آیت نے ایک حکیمانہ اور عادلانہ ضابطہ بتلا دیا کہ جو کمالات و فضائل غیر اختیاری ہیں ان میں انسان کا کسب و عمل مؤثر نہیں، جیسے کسی عالی نسب یا حسن و خوبصورت پیدا ہونا وغیرہ۔ ایسے فضائل تو حوالہ تقدیر کر کے جس حالت میں کوئی ہے اس پر اس کو راضی رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس سے زائد کی تمنا بھی لغو، فضول اور نقد رنج و غم ہے، اور جو فضائل و کمالات اختیاری ہیں جو کسب و عمل سے حاصل ہو سکتے ہیں ان کی تمنا مفید ہے، بشرطے کہ تمنا کے ساتھ کسب و عمل اور جد و جہد بھی ہو۔ اور اس آیت نے یہ بھی وعدہ کیا کہ صحیح و عمل کرنے والے کی محنت ضائع نہ کی جائے گی، بلکہ ہر ایک کو بفرض محنت حصہ ملے گا، مرد ہو یا عورت۔